دوستو اتراکھنڈ سے جو خبر نکل کر کے سامنے آئی ہے یہ آپ کے دل کو دہلا کر کے رکھ دے گی۔ معاملہ بڑا سنگین نظر آ رہا ہے۔ گھر میں نماز پڑھنے کی اتنی بڑی سزا دی جا رہی ہے۔ آپ کو ویڈیو کے اندر دکھاؤں گا کہ ایک طرف گھروں میں نماز پڑھنے والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جا رہا ہے۔ اتراکھنڈ میں ہندووادی سنگٹھن کس طریقے سے معاملہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور ایک طرف آپ کو دکھاؤں گا کہ جہاں اسلام کے ساتھ یہ دوہرا رویہ اپنایا جا رہا ہے، وہیں اسلام کو قبول کرنے والوں کی بھی لائن لگی ہوئی ہے۔ آپ کو میں یہی کہوں گا کہ جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا۔ اسلام وہ پودا ہے، کاٹو تو ہرا ہوگا۔ ویڈیو کے اندر آپ دیکھیے اور خود سمجھیے اور معاملہ کہاں تک پہنچتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ دیکھیے ویڈیو کے اندر مسلمانوں کو کھلے عام یہ دھمکی دی جا رہی ہے کہ اگر گھر میں بھی نماز پڑھنی ہے تو ہم سے اجازت لینی ہوگی۔ جی ہاں دوستو، سلام ٹی وی کی اس رپورٹ کے مطابق خبر یہ ہے کہ اتراکھنڈ اس وقت مسلمانوں کے خلاف نفرت کا اڈا بن گیا ہے۔ ہندووادی تنظیمیں حکومت اور انتظامیوں کے سامنے مسلسل بے گناہ مسلمانوں کے ساتھ مار پیٹ کرتے ہوئے اور انہیں دھمکاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کئی معاملات میں دیکھا گیا ہے کہ ہندووادی تنظیموں کی غیر قانونی سرگرمیوں کے سامنے حکومت اور انتظامیہ بھی خاموش نظر آتی ہے۔ ہندوتوادی تنظیموں کا حوصلہ اتنا بڑھ گیا کہ اب اس طرح کے واقعات راجدھانی دہرادون میں دن دہاڑے کیمرے کے سامنے ہو رہے ہیں، جہاں مسلمانوں کو ذلیل کرنے، عبادت کرنے سے روکتے ہوئے اور تشدد کی واردات کو انجام دیتے ہوئے کھلے عام نظر آتے ہیں۔ وہیں اتراکھنڈ کی راجدھانی دہرادون کے میاں والا علاقے میں 12 دسمبر کو ہندوتوادی تنظیموں نے فرقہ وارانہ ہم آہنگی بگاڑنے اور قانون انتظام اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کی۔ میاں والا علاقے میں ہندووادی تنظیموں نے جمعے کے دن مسلمانوں کو جمعے کی نماز ادا کرنے پہنچے مسلمانوں کو روک دیا اور موقع پر گالی گلوچ دھمکی دیتے ہوئے زبردست ہنگامہ کیا۔ اس واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ دہرادون میاں والے علاقے میں پولیس اور قانون و انتظام کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ہندو قوم پرست تنظیموں نے موقع پر پہنچ کر ہنگامہ شروع کر دیا۔ ہندووادی تنظیم کے لوگوں نے موقع پر نماز پڑھنے پر اعتراض جتایا، نماز ادا کرنے کے لیے پہنچے لوگوں کو دھمکی دی۔ ویڈیو میں صاف طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ ہندووادی تنظیم کے لوگ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ وہ مسلمانوں کو اتراکھنڈ میں کہیں بھی نماز نہیں پڑھنے دیں گے۔ عین شاہدین کے مطابق یہ بات بھی بتائی جا رہی ہے کہ اس گروہ کے لوگوں نے نہ صرف گالی گلوچ کا استعمال کیا بلکہ یہاں تک کہ اب گھر کے اندر نماز پڑھنے کے لیے بھی ہندووادی تنظیموں سے اجازت لینی ہوگی۔ ہندووادی تنظیموں کے لیڈروں کی دھمکی کے بعد مسلم سماج کے لوگوں میں دہشت پھیل گئی ہے۔ مقامی لوگوں نے ہندووادی تنظیموں کے رویے پر ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ وائرل ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جب ہندووادی تنظیم کے لوگ ایک مسلم خاندان کو دھمکی دے رہے ہیں، اس وقت کچھ پولیس والے بھی موقع پر موجود تھے۔ متاثرین کو ہندو تنظیموں کے کارکن دھمکاتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر تمہیں نماز پڑھنی ہے تو پڑھو، لیکن اپنے گھر میں یا کہیں بھی اجتماعی نماز پڑھی تو مسئلہ کھڑا کر دیں گے۔ موقع پر موجود ایک پولیس اہلکار ایک بزرگ مسلمان کو دھمکاتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس واقعے کے سلسلے میں ابھی تک دہرادون پولیس انتظامیہ کی طرف سے کوئی سرکاری بیان جاری نہیں کیا گیا ہے۔ اب آئیے دوستو اگلی خبر کے تعلق سے بات کر لیتے ہیں۔ خبر یہ ہے کہ آسٹریلیا کے ایک پترکار نے کھلے عام آج اپنے اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیا ہے، لیکن اس پترکار کے اسلام قبول کرنے کی خاص بات یہ ہے کہ اس آسٹریلیا کے پترکار نے جو اسلام قبول کرنے کا کھلے عام اعلان کیا ہے، اس کی ایک بڑی وجہ ہے، اور وجہ یہ ہے کہ انقلاب کی اس رپورٹ کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے کہ آسٹریلی صحافی فلسطینی حقوق کے کارکن روبرٹ مارٹن نے اعلان کیا کہ وہ اسلام قبول کر چکے ہیں، جس سے ان کے عقیدے کے بارے میں عرصے سے چل رہی قیاس آرائیوں کی تصدیق ہو گئی ہے۔ 7 دسمبر کو ایکس پر شیئر کی گئی ایک پوسٹ میں مارٹن نے کہا، افواہیں سچ ہے، میں نے اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور میں اپنے فیصلے سے بہت مطمئن ہوں۔ اس اعلان نے آن لائن وسیع پیمانے پر حمایت حاصل کی، جس نے 17 لاکھ سے زائد ویوز جمع کر لیے۔ 9 دسمبر کو شیئر کی گئی ایک اور ایکس پوسٹ میں
انہوں نے لکھا کہ 2016 سے جب میرا فلسطین کے ساتھ سفر شروع ہوا تھا اس وقت مجھے احساس ہوا کہ مجھے صرف فلسطین کے بارے میں ہی نہیں بلکہ اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں بھی گمراہ کیا گیا تھا۔ ماضی پر نظر ڈالتے ہوئے مجھے گہرا افسوس ہے اور ایمانداری سے کہوں تو شرمندگی ہے کہ میں اتنے دنوں تک ایک ایسی زندگی گزارتا رہا کہ جس کی کوئی حقیقت ہی نہیں۔ واضح رہے کہ مارٹن جو 2014 سے فلسطین پر رپورٹنگ کر رہے ہیں اور بعد میں فریڈم فلوٹیلا میں شامل ہوئے، انہوں نے کہا ہے کہ فلسطینی زندگی اور مصائب کا ان کا مشاہدے نے انہیں مغربی بیانیوں اور اسلام کی ان کی سمجھ دونوں پر دوبارہ غور کرنے پر مجبور کیا ہے۔ 2014 اور 2018 میں نے خود حقیقت کو دیکھنے کے لیے فلسطین کا سفر کیا کیونکہ متضاد کہانیوں نے مجھے غیر یقینی کا شکار کر دیا تھا۔ جس چیز کا میں نے مشاہدہ کیا وہ بہت ہی چشم کشا تھا اور اب میں فلسطینی حقوق اور اسرائیل کی جواب دہی کے لیے کھڑا ہوں۔ مارٹن نے کہا ہے کہ میں کوئی مذہبی شخص نہیں تھا بلکہ اس سے بہت دور تھا، لیکن میں نے اسلام کے بارے میں حقیقت سیکھنے کا فیصلہ کیا۔ اسلام کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جسے آپ صرف سرسری طور پر پڑھ لیں، یہ وہ چیز ہے جس کا آپ کو مطالعہ کرنا ہوگا، جس کا آپ کو غور کرنا ہوگا اور کھلے دل سے سمجھنا ہوگا کہ اسلام کیا ہے۔ اسلام وہ نہیں ہے کہ جو آج کی مغربی میڈیا دکھاتی ہے کہ اسلام کا تعلق دہشت گردی سے ہے، بلکہ سچ یہ ہے کہ اسلام ایک ایسا خوبصورت مذہب ہے کہ اگر اسے گہرائی سے دیکھا جائے تو شاید ہی کسی مذہب کے اندر ایسی تعلیم ملے کہ جیسی اسلام کے اندر ہے۔ اب آئیے دوستو آخری خبر کے تعلق سے بات کر لیتے ہیں۔ خبر یہ ہے کہ دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کے 5 لوگوں پر FIR درج ہوئی ہے، جس میں سے پرنسپل کا بھی نام موجود ہے۔ آخرکار دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کے 5 لوگوں پر کیوں FIR ہوئی اور اس کی وجہ کیا ہے؟ بتایا جا رہا ہے کہ اتر پردیش کے لکھنؤ میں واقع دارالعلوم ندوۃ العلماء جیسے ندوہ کالج کے نام سے جانا جاتا ہے، پرنسپل سمیت 5 لوگوں کے خلاف FIR درج کی گئی ہے۔ کالج کیمپس میں رہنے والے تبلیغی جماعت سے متعلق اپنی سرگرمیوں کی بروقت اطلاع دینے میں ناکامی پر سیاحتی ویزے پر ہندوستان آنے والے ایک غیر ملکی کے خلاف کارروائی کی گئی ہے۔ یہ کارروائی فاؤنڈر ٹریبونل رجسٹریشن آفس FRRO لکھنؤ سے ملنے والی معلومات کے بعد کی گئی ہے۔ تحقیقات ایجنسیوں کے مطابق فلپائنی شہری محمد ایران شریف نے دہلی کا سفر کیا اور 30 نومبر سے 2 دسمبر کے درمیان لکھنؤ کے دارالعلوم ندوۃ العلماء کیمپس میں قیام کیا۔ تفتیش میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ وہ صرف سیاحتی ویزے پر ہندوستان آیا تھا، لیکن متعلقہ محکموں کو اس کے قیام اور سرگرمیوں کے بارے میں مطلع نہیں کیا گیا تھا۔ ندوۃ العلماء جیسا ندوہ کالج کے نام سے جانا جاتا ہے اور اسی وجہ سے ندوۃ العلماء کے پرنسپل اور 5 لوگوں کے خلاف FIR درج ہوئی کہ آپ لوگوں نے ایک غیر ملکی مہمان کے تعلق سے ہمیں انفارم کیوں نہیں کیا، ان کی سرگرمیوں کے تعلق سے ہمیں کیوں نہیں بتایا۔ تو بہرحال دوستو آپ سب لوگوں نے آج کی اس وائرل ویڈیو میں دیکھا، سب سے خاص جو اس ویڈیو کے اندر آپ نے دیکھا وہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح دہرادون کے اندر کھلے عام مسلمانوں کو دھمکایا جا رہا ہے اور یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اگر گھر کے اندر بھی نماز پڑھنی ہے تو ہم سے اجازت لینی ہوگی۔ سوال یہ ہے کہ آخرکار یہ لوگ کون ہیں کہ جو اس بات کی دھمکی دے رہے ہیں کہ اگر نماز پڑھنی ہے تو ہم سے اجازت لینی ہوگی؟ کیا قانون اور کورٹ ختم ہو گئے؟ کیا ہمیں قانون مذہبی آزادی نہیں دیتا اور اس طرح کے لوگ سڑکوں پر آتے ہیں اور لوگوں کو دھمکانے لگتے ہیں کہ آپ کو یہاں نماز نہیں پڑھنی ہے؟ دوستو اس طرح کی حرکتوں سے صرف اور صرف ہمارے ملک کا نقصان ہو رہا ہے۔ ہمارے ملک کے اندر ایسی فضا بنائی جا رہی ہے کہ دیکھیے کس طرح مسلمانوں کو وہاں ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ انٹرنیشنل الجزیرہ جیسی میڈیا بھی مسلمانوں پر جو ظلم ہوتا ہے، اسلام یا مسلمانوں کے خلاف جو بیان بازی کی جاتی ہے، باقاعدہ اس کو کوریج کیا جاتا ہے۔ جی ہاں دوستو، الجزیرہ نے باقاعدہ ابھی کل ہی ایک ویڈیو یتی نرسمہا سرسوتی کی باقاعدہ رپورٹنگ کی ہے، جس میں یتی نے کھلے عام اسلام اور مسلمانوں کے خلاف زہر اگلا تھا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ الجزیرہ جیسا چینل جو انٹرنیشنل چینل کہا جاتا ہے، وہ کھلے عام اس طرح کی چیزوں کو لوگوں کے سامنے بتا رہا ہے
اور یہ خبریں جب اس طرح انٹرنیشنل میڈیا میں نشر ہوتی ہے تو یہ تمام کی تمام خبریں پوری دنیا کے لوگ دیکھتے ہیں. آپ ذرا سوچ کر دیکھیے کہ ہمارے ملک کی کیا چھوی بنتی ہوگی, ہمارے ملک کے تعلق سے لوگ کیا سوچتے ہوں گے کہ بھارت کے اندر ایک فرقے کے لوگوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے. اس لیے دوستو ضرورت ہے اور تمام بھارتی شہریوں کے لیے ضرورت ہے کہ اپنی ملک کی خیرخواہی کے لیے ایسے لوگوں کے خلاف آواز اٹھائے کہ جو دھرم دیکھ کر اور نام پوچھ کر لوگوں کو نشانہ بناتے ہیں. بہرحال دوستو, آپ سب لوگ اس ویڈیو کے تعلق سے اپنی کیا رائے رکھتے ہیں, آپ لوگ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں. تو ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہوگا کس طریقے سے لوگ ہندووادی سنگٹھن مسلمانوں کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں. گھروں میں نماز پڑھنے سے روکا جا رہا ہے, ان کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے, اور دوسری طرف آپ نے دیکھا ہوگا ویڈیو کے اندر کہ ایک طرف اسلام قبول کی جا رہی ہے. میں پھر سے وہ شعر دہرانا چاہوں گا, جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا, اسلام وہ پودا ہے کاٹو تو ہرا ہوگا. دوستو ویڈیو کو ضرور شیئر کریں آپ تاکہ ہر مسلمان تک, ہر لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ جائے.